اچھا، آپ کا ایک بیان میں نے سنا تھا، آپ نے کہا تھا کہ تبلیغی جماعت کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ یہ بغیر تنخواہ کے ملازم ہے اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جو علماء کا کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ دین پہنچا رہا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا ہے. تو علماء تو سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے نا بیانات وغیرہ دیتے ہیں، تو کافی لوگوں تک وہ بیان پہنچ جاتی ہے، لیکن گھر گھر تک پھر بھی جو اس طرح کے علاقے جیسے میں نے پہلے مینشن کیا جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہ ہو، تو وہاں پہ اگر دین نہیں پہنچتا تو قیامت کے دن وہ ہمارے گریبان نہیں پکڑیں گے. جی پکڑیں گے، علماء کے پکڑیں گے. ہاں ہمارے تو بعد میں پکڑیں گے، کیونکہ ہم نے علماء کو ملازم رکھا ہے نا، پیسوں پہ رکھا ہوا ہے نا. ان کی ذمہ داری یہ 5 وقت کی نماز پڑھانا تو نہیں ہے. ان کے محلے کے اندر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، انہوں نے کبھی کسی کو جا کے نہیں پوچھا. ہاں کوئی بے نمازی آ کے رفع الیدین سے نماز شروع کر دے، اس کے باپ کو بھی سمجھانے پہنچ جاتے ہیں. کتنے بے دین ہیں یہ علماء. ویسے آپ کو کہتے ہیں سب میرے نبی کے طریقے ہیں. اگر ایک بے نمازی رفع الیدین سے نماز شروع کر دے، اس کے باپ کو کہتے ہیں تیرے بیٹے کو کیا ہو گیا. اور جب تک وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا تھا، اس کے باپ کو کہنے کی کبھی ضرورت نہیں ہوئی کہ تیرا بیٹا مسجد میں نہیں آتا. یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا لیول بتایا کہ دین کے ساتھ مخلص ہے یا اپنے فرقے اور گروہ کے ساتھ مخلص ہے. اور یہی فرقہ واریت ہے جس کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسلام کے اوپر ایک پستی والا معاملہ ہے. یہ انہی کی وجہ سے. تو تبلیغی جماعت بہت اچھا کام کر رہی ہے. جہاں پہ انٹرنیٹ ہے وہاں پہ بھی ڈور ٹو ڈور جانا یہ بہت نیکی کا کام ہے، اور اس کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے. سینہ بسینہ دعوت. ہم صرف تبلیغی جماعت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اپنا سلیبس جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کریں. ایک فرقے کی، ایک مولوی کی کتاب کو نہ لے کے چلیں. امت لیول کا کام کریں. جب آپ بیچ میں ایک فرقے کی کتاب سٹوریوں والی ڈال دیتے ہیں، اس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوتا ہے. اور اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے. 2015 میں، آج سے آلموسٹ 8 سال پہلے، تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ کو پتا ہے انڈیا جہاں سے تبلیغی جماعت نظام الدین دہلی جو بنگلہ والی مسجد تھی، وہاں تو ہاں جی سعد کاندھلی صاحب نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، اور فضائل اعمال وہ نہیں پڑھتے. جو اصل مسئلہ تھا انہوں نے نکال دیا. لیکن یہاں رائے ونڈ مرکز والے وہ ابھی اپنے بزرگوں کی اسی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی اپنی اصلاح کریں اور درس قرآن شروع کریں، بخاری مسلم کا درس شروع کریں. اور اگر یہ انہوں نے نہیں کرنا تو پھر اپنے آپ کو سنی کہنا، مسلمان کہنا چھوڑ دیں. پھر یہ کہ ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات لے کے جاتے ہیں. اچھا علی بھائی، یہ بریلیوں کا اور تبلیغیوں کا آپس میں نہیں بنتی، اور سننے میں آیا آپ بھی بریلی تھے شروع میں، تو میں نے کبھی تبلیغیوں کو اس طرح نہیں دیکھا. میرا جتنا واسطہ پڑا ہے کہ بریلیوں کو مسجدوں سے نکالا ہو، دھکے دیے ہو. لیکن یہ میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ کئی تبلیغیوں کو جو نا بریلیوں نے دھکے مار کے مسجدوں سے نکالا ہے. تو یہ اتنی نفرت کیوں ہے؟ آپ کی آبزرویشن بالکل غلط ہے، ادھوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلویوں کی کون سی ایسی جماعت تھی جو بسترے اٹھا کے دیوبندیوں کی مسجد میں جاتی تھی اور وہ انہیں دھکے دیتے؟ ان پہ تو یہ مشکل وقت آیا نہیں آیا. صحیح. ہاں یہ مصیبت تو کاٹی بریلویوں نے کہ تبلیغی جماعت والے وہاں گھسے، آہستہ آہستہ اپنا مولوی لانچ کیا، اینڈ پہ مسجد دیوبندیوں کی بنوائی بریلویوں نے تھی. تو اس کا علاج انہوں نے صحیح سوچا کہ ہم ان کے بسترے اٹھا کے باہر پھینکیں گے، یہ ہماری مسجد پہ قبضہ کرتے ہیں. چونکہ فرقہ واریت ہے نا، تو بریلوی بھی ایک فرقہ، دیوبندی بھی ایک فرقہ. چونکہ جماعت ہی کوئی نہیں تھی، تو جب جماعت گئی نہیں تو اس ازمائش سے تو آپ گزرے نہیں نا. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی شراب پی نہیں ہے، تو اسے پوچھا جائے گا تمہارا بلٹ اپ کہاں ہوا ہے، تو آپ کو پتا چلے کہ وہاں تو شراب ملتی ہی نہیں تھی. نہ شراب کے انورٹڈ کاموں میں فضائل اسے پتا تھے کہ وہ پیتا، تو اس کی کوئی بہادری نہیں ہے. یہ تو مسئلہ اس وقت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ کبھی انسان پہ یہ ازمائش آئے ہی نہ کہ اسے برائی کرنی پڑے اور وہ خوف خدا کی وجہ سے رکے. اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ازمائش میں ڈالے ہی نہ. اور جب یہ ازمائش آئی ہے دیوبندیوں کے اوپر تو وہ بھی اسی طریقے سے ناکام ہوئے جس طرح بریلوی. آپ کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں نکالتے. آپ مجھے کے پی کے اندر کسی دیوبندی کی مسجد میں یہ سبز پگڑی والی جماعت کی کوئی جماعت ٹھہرا کے وہاں درس دے کے بتائیں، اور ٹائم قیامت تک ہے. ذرا ادھر تو مجھے جواب دے دیں آپ، کیا یہ اجازت دیں گے ان کو؟ میں نہیں دیکھا. بس یہی وجہ، جواب آپ کو مل گیا. تو اب ان کی جماعت بن گئی ہے. جو سلوک پنجاب میں بریلوی تبلیغی جماعت کے ساتھ کرتے تھے نا، وہی سلوک سبز پگڑیوں والوں کے ساتھ کے پی میں دیوبندی کرتے ہیں. وہ جماعت کو گھسنے میں نہیں دیتے، کیونکہ میں سبز پگڑی کے ساتھ پشاور کی کئی مساجد میں گئے ہوں، ہم جماعتیں لے کے گئے، وہ جماعت نہیں ٹھہرنے دیتے اندر. وہ کہتے ہیں بھائی جاؤ بریلویوں کی مسجد میں. وہ کوئی ایک آدھ مسجد دور دراز علاقے میں نکلتی ہے، زیادہ تر تو دیوبندیوں کا گڑھ ہے. سیدھی سی بات ہے. تو اس میں کسی ایک فرقے کو نا، یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. اس سے بڑھ کر آج اہل حدیث کو تبلیغی جماعت بنا لے، بلکہ بنائی بھی ہے انہوں نے. ان کو کے پی کی کسی مسجد میں اہل حدیث کی جماعت رکوا کے بتائیں. ایک مسجد میں اگر وہ رکے اور ایک نماز میں انہوں نے اونچی آمین کی تو مفتی فتوا دے دے گا کہ نکلو ادھر سے. تو یہ جو مظلوم بنے ہوئے نا دیوبندی کے، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے بھائی آپ بھی دوسروں کے ساتھ یہی کرتے ہیں. آپ پہ برا وقت آیا نہیں تھا، ٹھیک ہے. جس طرح میری شکل میں علماء پہ پہلی دفعہ برا وقت آ گیا کہ میں نے قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے ان کے تراجم نکال کے پبلک کو دکھائے ہیں. یہ میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں بجائے جواب دینے کے. ان پہ کبھی وقت آیا ہی نہیں تھا کہ آج تک ان سے کوئی بھرے مجمع میں پوچھے کہ بھائی یہ آیت حدیث کہاں لکھی جہاں سے آپ بیان کر رہے ہو. تو یہ کہتے ہیں دیکھیں بڑے حالات سازگار تھے، انجینئر نے آ کے فتنہ ڈال دی. انجینئر فتنہ نہیں ڈالا، یہ سارے سوئے ہوئے تھے. میں نے ان کو جگایا کہ بھائی دیکھو تمہارا ڈرائیور گاڑی ٹھوکنے والا ہے. پہلے تو گاڑی ٹھکتی تھی، لوگ مر جاتے تھے. جس طرح ہمارے بزرگ
इन्हीं फासिद अकायद के साथ दुनिया से चले गए। अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमने उनकी औलादों को अब जगाया कि भाई देखो तुम्हारे बुजुर्गों को भी इन्होंने ठोका था, खुद भी ठोके थे, तुम्हें भी ठोकेंगे। तो बात यह है कि अवेयरनेस जब आती है ना फिर पता चलता है। जब तक अंधेरा ना हो आपको रोशनी की कदर नहीं आएगी, जब तक गर्मी ना हो एयर कंडीशन की कदर नहीं आएगी, जब तक प्यास ना हो पानी की कदर नहीं आएगी। एक बंदा कहे जी मैं कर दूं मेरा, तो हमने तो आज तक जो है वो एसी के बारे में सुना ही नहीं है। तो हम कहेंगे भाई आपको इस आजमाइश से नहीं गुजरना पड़ा, आप हीटर की आजमाइश से गुजरेंगे। और अब सिब्बी वाला उसे हीटर का तारुफ करवाना पड़ेगा। तो ये फर्क है ना, जिसपे जो वक्त गुजर रहा होता है ना वो उसको बेहतर समझ रहा होता है। अच्छा, इन्होंने ये अपनी पगड़ी जो है ये पहले सब पहनते थे, तो अब इन्होंने क्यों चेंज कर दिया? चेंज किया है ये मतलब सऊदी अरब की वजह से। अच्छा, हाँ, पहले इन्होंने मुख्तलिफ रंग अनाउंसमेंट की, फिर व्हाइट कर ली। जब हम कहते थे कि व्हाइट और ब्लैक सुन्नत है तो ये कहते थे गुम्बद खजरा सबज है, तो गुम्बद खजरा तो अब भी सबज है। इन्होंने अपनी निस्बत तोड़ ली गुम्बद खजरा से, क्योंकि ये इनका क्लेम था ना। तो इनकी जूती तो इनके सर पे मारी जा सकती है ना। क्या सऊदी हुकूमत ने अब गुम्बद खजरा को व्हाइट कर दिया, जो इनको अब व्हाइट कलर याद आ गया? और ये इतने होशियार हैं, इन्होंने 7 रंग शुरू में अनाउंस किए थे, लेकिन निजी महफिलों में खुद ये पापा जानी अपने मानने वालों को कहता है काली पगड़ी ना बांधना ये शिया की निशानी है। हालांकि काली पगड़ी तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, नबी इस्लाम की सुन्नत से साबित है। वैसे तबलीगी भी बहुत कम काली पगड़ी बांधते हैं, ज्यादातर व्हाइट बांधते हैं। और जो काली बांधते भी हैं उन्होंने बीच में सफेद धारियां डालनी है ताकि फर्क करें, थोड़ा सा पता चले ये शिया वाला काला नहीं है, ये सुन्नियों वाला काला है। सबने अपनी अपनी निशानियां बनाई है, मुझसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं है, क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यों हैं, जिन्नों के भी प्यों हैं। तो हम ये सारी फिरका वारियत गुजार चुके हैं। मुझे एक एक चीज बताए, इनकी शक्लें बताती हैं इनका कौन सा फिरका है। अच्छा अली भाई, हम जो है ना सोशल मीडिया में तकरीबन 11 साल से काम कर रहे हैं, तो काफी लोगों से ये सुना है कि सोशल मीडिया की जो इनकम है ना वो हराम है। इस बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि मेरा ये काम है, मैं तकरीबन 11 साल से जो है इससे कमा भी रहा हूँ और बहुत कमाया भी है। तो क्या ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इससे कमाई ये हराम है? कौन कहता है हराम है? हम तो इंतजार में है किसी मौलवी का फतवा है। मतलब इसमें कहते हैं म्यूजिक यूज हुआ है तो जो है ना ये हराम हो गया। तो उलमा तो खुद सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से कमा रहे हैं और मेरा नाम और मेरी तस्वीर लगा के कमाई कर रहे हैं, तो उलमा किस तरह कह रहे हैं कि हराम है? हाँ, मेरा ये मौक़िफ़ है कि सोशल मीडिया में आप किसी गलत तरीके से अगर कमाई करते हैं तो वो हलाल नहीं है। मसलन अगर यूट्यूब पे आप वीडियो एड्स ऐसे चलाते हैं जिसमें औरतें नजर आ रही हैं, तो मैं उसे कैसे हलाल कह दूं? ये तो कोई भी नहीं से जायज समझेगा। इमेजेस तक अपने मामलात को रखते हैं, या आप कोई प्राइवेट स्पॉन्सरशिप किसी की कर देते हैं, बिल्कुल, तो वो मामला तो ऐसा नहीं है। बाकी उलमा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, डायरेक्टली भी खा रहे हैं, इनडायरेक्टली भी खा रहे हैं। और उलमा से मैं एक मासूमाना सवाल करूंगा, ये आपके पास जो आके लोग चंदे देते हैं, आज तक आपने किसी से पूछा है कि ये तुम्हारी कमाई हलाल की है, हराम की है? वहां कहेंगे जी बदगुमानी से बचना चाहिए। ये जितनी मस्जिदें और मदारिस का निजाम चल रहा है ना, मुझे ये कहने में आर नहीं है कि 90% से ज्यादा हराम के पैसे पे चल रहा है। सारे टैक्स चोर सेठ हैं जो मदारिस चला रहे हैं। दिखाएं, ये पूरा टैक्स देते हैं, इन्होंने बकायदा अपने मैनेजर्स भर्ती किए हुए टैक्स चोरी के लिए, और ये उस तरह की चीजों से कमा के उसमें से कुछ मदारिस को दे देते हैं। आप इस्लामाबाद में कई मसाजिद में मैंने खुद सुना है, मस्जिद की तामीर हो रही होती है, मैं मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज पढ़ने का आदी हूं शुरू से, तो मैंने कई मसाजिद में मिलती जुलती स्टोरी सुनी है। जी अल्लाह का फजल है, हमने ये मस्जिद की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो अचानक एक दिन एक गाड़ी आके वहां रुकी, उन्होंने देखा काम हो रहा है, तो उसने कहा कितना खर्चा है, तो उन्होंने चेक लिख दिया। उनको कोई पता नहीं है कि ये स्मगलर है, हेरोइन स्मगल करता है, या दवाइयों की इसकी फैक्ट्री है जिससे ये हराम कमा रहा है, उसमें गलत दवाइयां बेच के, कोई पता नहीं है। कहते हैं अल्लाह ने बंदा भेज दिया, उस बंदे की कभी इन्होंने तहकीक नहीं किया। आज तक कभी जनाजा पढ़ाने के ऊपर, निकाह पढ़ाने के ऊपर किसी ने इनको पैसे दिए, इन्होंने कभी तहकीक नहीं किया। दूसरों की कमाइयों के ऊपर इनकी नजर है। हम तो इन प्रिंसिपल ये बात समझते हैं कि मदारिस, मसाजिद का भी ज्यादातर निजाम हराम के ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि जो इनके फाइनेंसर है ना वो हराम खाते हैं, हराम कमाते हैं। मुझे बताएं, कई प्रॉपर्टी डीलर्स, बड़ी बड़ी उनकी हाउसिंग कॉलोनीज हैं, ठीक है, उनके ये मुलाजिम है, उनसे चंदे लेके मस्जिदें बनाते हैं, और खुद इनको पता है ये कितने बड़े डॉन है, इन्होंने किस तरीके से माल कमाया हुआ है। मुजरमाना खामोशी है। तो मैं वो पहलू भी बयान कर रहा हूं। इस तरह मेरा मौकिफ तो यूट्यूब के हवाले से शुरू से रिकॉर्ड है कि इमेजेस तक मामला दुरुस्त है, वीडियो एड्स में आप अवॉइड कर ही नहीं सकते बेपर्दा औरत को। और पाकिस्तान में तो जो औरतें नजर आती हैं, जो यूरोप अमेरिका में, वो तो छोड़ दें। तो आप देख लें, जितने उलमाए सब ने सवाए इक्का दुक्का के सब ने वीडियो एड्स ऑन किए। अच्छा, आपका चैनल जो है ना वो मोनेटाइज नहीं है, तो उससे आप नहीं, मोनेटाइज है, मोनेटाइज वीडियो एड्स के ऊपर नहीं, वीडियो एड्स नहीं। तो अगर आप लगाते हैं एड्स और आप उससे पैसे कमाते हैं, और वो जो है ना आप फिर
جیسے مدرسہ بناتے ہیں یا کوئی دین جس طرح باقی ایرون کے اسمگلر بنا رہے ہیں. نہیں میں نہیں یہ کام کر رہا. نہیں اچھا یہ ایڈ جو یوٹیوب کی طرف سے ایڈز آ رہے ہیں آپ وہ بول رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں؟ جی ظاہر ہے میں ان کو پلیٹ فارم دے رہا ہوں نا. اچھا ویڈیو ایڈز کے لیے مجھے انہوں نے تھرائز کیا نا کہ میں آف کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے دیکھیں ایک یہ کہ راہ چلتے میں جراثیم انہیل کر لوں, ٹھیک ہے اس کی کوئی معافی ہو سکتی ہے, میرا اختیار نہیں ہے. لیکن آپ میرے سامنے امرود کاٹ کے رکھیں اور اس میں کیڑے نکل آئے اور میں کہوں کہ یار اتنے جراثیم جاتے ہیں چلو بسم اللہ پڑھ کے یہ بھی جانے دو, تو یہ تو نہیں ہو سکتا یہ بات. اچھا ایک مولانا کا میں نے بیان سنا تھا سوشل میڈیا پہ آیا تھا, اس نے بولا تھا کہ کرکٹ کھیلنا اور دیکھنا جو ہے نا یہ حرام ہے, تو اس بات میں بھی سچائی ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, باقی جوا وغیرہ اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, کرکٹ دیکھنے میں کھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اور یہ کالر جو ٹائی جس سے ہم مانتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ کالر میں نے تو خیر کبھی استعمال نہیں کیا, میں تو بین ہی شروع سے استعمال کرتا ہوں. باقی کالر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, ٹائی بھی کوئی غیر اسلامی لباس نہیں ہے, اور اسلامی لباس تو انہوں نے نہیں پہنا ہوا, نبی اسلام نے تو تہمد استعمال کیا, علماء تو شلوار پہنتے ہیں, تو پھر یہ کہیں گے نہیں یہ زیادہ پردے والا لباس ہے, تو بس ٹھیک ہے لباس باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جسم نظر آئے, اتنا چست نہ ہو کہ جسم کی حید نمایاں ہو, اور مخالف جینڈر والا نہیں ہونا چاہیے کہ مرد عورتوں والا لباس پہنے عورتیں مردوں والا لباس پہنے. تو باقی ٹھیک ہے لباس کے اندر آسانی ہے. صلیب نشان ہے جو مذہبی نشان ہے نا کسی بھی ریلیجن کا, وہ آپ اگر اڈاپٹ کرتے ہیں, مثلا ماتھے پہ سندور لگا لیتے ہیں ہندوؤں والا, یا ہاتھ میں سکھوں والا کڑا پہن لیتے ہیں, یہ گلے میں سلیب لٹکا لیتے ہیں, تو یہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت کی اس میں. ٹائی تو بھائی ہندو بھی مانتا ہے, سکھ بھی مانتا ہے, مسلمان بھی مانتا ہے, یہ کوئی سلیب کی نشانی نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے, جھوٹ بھی شوٹ کیا میں نے. تو ٹائی میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں, ویٹیکن سٹی کے پاپ نے کبھی ٹائی پہنی ہے؟ کوئی دیکھیے آپ نے, اس میں سلیب ہی لٹکائی ہوتی ہے, تو ٹائی کہاں سے نشان ہو گیا. اچھا میاں بیوی کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں. ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی پہ ظلم بھی کرتا ہے, اس کے اوپر چیٹ بھی کرتا ہے, اور بیوی کو پتا ہے کہ یہ کر رہا ہے, چیٹ کر رہا ہے میرے اوپر, لیکن وہ جو ہے نا گھر بھی نہیں جا سکتی کیونکہ تانے سننے پڑتے ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم؟ صبر ہی کرے جی, میں اور کیا کر سکتا ہوں, اور تو کوئی علاج نہیں ہے, اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے, اور جب خامد کا موڈ اچھا ہو تو اس تک حق بات پہنچانے کی کوشش کرے, دیٹس آل, اور تو کوئی سولوشن نہیں ہے. اور جو شوہر اپنی بیوی کو مطلب باہر بھی لے جاتا ہے, خوش بھی رکھتا ہے, ساری چیزیں کرتا ہے, لیکن بیوی پھر بھی خوش نہیں ہوتی, اس کے لیے تو وہ نبی اسلام کو یاد کر لے. نبی اسلام بھی اپنی بیویوں سے خوش کوئی نہیں تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے ان کو تکلیفیں دی. سورۃ العذاب میں ہے, وہ تو اللہ نے انٹروین کیا کہ انہیں طلاق دو, پھر انہیں ذرا خیال آیا کہ ہم نے اس کرنا. تو اگر نبی اسلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے, بخاری مسلم میں آپ 1 مہینہ تک ناراض رہے, گھر کی چھت پہ چلے گئے, اسے ایلا کہتے ہیں, جس میں وہ آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان تھے, حضرت عمر ملنے گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے, بیویوں سے ناراض ہو کے اوپر شفٹ ہوئے تھے. پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی سورۃ العذاب کی پارہ نمبر 21 کے اینڈ پہ, نبی اپنی بیویوں سے فرماؤ اگر تم دنیا اور اس کی دولت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں پھر طلاق دے کر رخصت کر دیتا ہوں, اور اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طریقے سے نبی کے ساتھ اسی فقر میں گزارا کرنا ہوگا. تو ان کی خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے انہیں توفیق دے دی توبہ کی, اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. وہ اگر نبی کو اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے, ہمیں پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے نفع حاصل کرو, سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, اسے توڑ بیٹھو گے, اور طلاق دینا اسے توڑنا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ میں اپنی وفات کے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی مرد اپنی عورت سے بغض نہ رکھے, بس کوشش کرے. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. تو آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اور ایک اور حدیث ہے جس سے شاید آپ کو صبر آ جائے, وہ بخاری مسلم دونوں میں, کہ عورت کا یہ حال ہے کہ پوری زندگی اسے سکھی رکھو, ایک دفعہ بھی تم سے اسے تکلیف پہنچ جائے تو یہ کہے گی جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. تو میرے خیال ہے جب بیوی ناراض ہو تو آپ کہا کریں صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا تھا, اور اس کو انجوائے کیا کریں. اچھا علی بھائی, آخر میں کوئی ایک نصیحت آپ کریں جو میرے دیکھنے والے بھی سنیں اور مجھے بھی اس سے کچھ سیکھیں. ہاں نصیحت تو ہم ایک ہی کریں گے آپ کو, کہ اس پلانٹ ارتھ پہ آپ کو کسی ہستی نے بنا کے پٹ کیا, اور مرنے کے بعد آپ نے اس کے حضور پہ پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. موت سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں, اور آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلے خدا کی پہچان ہو, خدا کے دین کی پہچان ہو. اور اگر آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو ایٹ لیسٹ آپ کو ایک ایج تو ملا کہ آپ مسلمان ہیں. تو اب اس کے اوپر آپ ریلائی نہ کریں, بلکہ ٹرو دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو دین کتاب و سنت کے اندر ہے. صرف ان بابوں کو مانیں جو کتابوں کو مانتے ہیں اور کتابوں کی تعلیمات سکھاتے ہیں, اور جو بابوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں اور کتابوں کے غدار ہیں, تو نہ ایسے بابوں کی کوئی عزت ہے, نہ ان کی بات آپ نے ماننی ہے, کیونکہ بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے تھی. اگر کوئی اپنی کتابوں کا غدار ہو جائے, کوئی قرآن کا غدار ہے, بخاری کا غدار ہے, مسلم کا غدار ہے,
تو بابا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے. تو دیکھیں ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا, آپ کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں. جب تک بات قرآن و سنت کے ریفرنس سے آپ ویریفائی نہ کر لیں تو کسی کی بات کے اوپر عمل نہ کریں. اور جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق آپ کو بتاتا ہے, بھلے وہ کسی بھی فرقے کا ہے, آپ اس کی سچ بات لے لیں, جو غلط بات ہے وہ چھوڑ دیں. بس یہی نصیحت میں کروں گا. جزاک اللہ.